السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میرے تمام دوستوں کو، میرے دیکھنے والے سبسکرائبر ویور سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اچھا جناب، آج سنڈے کا دن ہے اور اس وقت میں اپنے دیہات آیا ہوں روٹین کے مطابق، اور یہاں پہ رونقیں ختم ہوئی مرشد۔ یہ دیکھیں جناب، اب آپ کو یہاں پر سب ویرانہ ویرانہ سا نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گندم کاشت ہو چکی ہے ارد گرد مکمل۔ اس وقت آپ کو سائڈوں پہ صرف جناب ڈھیر نظر آ رہے ہیں آگے بڑے بڑے، تو وہ جناب پرالی پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ دھان کا تنا اکٹھا ہوا ہے ہماری طرف۔ اور یہ شام سردیوں کی، تو آپ کو پتہ ہے ابھی موسم بہت تبدیل ہو چکا ہے، اور پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے پاکستان کا کہ جہاں پر تقریباً 4 موسم ہوتے ہیں: موسم گرما، سرما، بہار، خزاں، اور بہت ہی خوبصورت 4 موسموں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ تو گرمیوں میں یہاں پر شدید گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں شدید سردی پڑتی ہے۔ فی الحال آج کل بچے ہوئے ہیں ان دنوں میں، سردی جب زیادہ پڑتی ہے تو لازمی بات ہے دھندیں پڑتی ہیں اور ساتھ کورا بھی پڑتا ہے، تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ لیکن ابھی تک موسم فی الحال خوشگوار ہے، اچھا موسم ہے، اتنی تیز ترین سردی نہیں ابھی تک ہے۔ تو اگلا جو مہینہ ہے، اگلے 2 نیکسٹ جو مہینے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں دھند بہت زیادہ پڑتی ہے، اور دھند کی وجہ سے جب سورج نہیں نکلتا تو اس کی ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو چاروں طرف سے کیمرے کی آنکھ سے دکھا دوں کہ فی الحال ہماری طرف مسئلہ بالکل صاف ہے۔ آسمان آپ دیکھیں تو وہ بھی کلین ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، نہ کو بادل ہیں۔ حالانکہ ان دنوں میں زیادہ بارشوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں ان دنوں میں، لیکن جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا، پچھلے جو سابقہ 2-3 سال گزرے ہیں اس میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان دنوں میں جو سموگ آ جاتی تھی، سموگ جو دھند نہیں ہوتی تھی، لیکن سموگ وہ ایسی ہو کہ جو انسانی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی تھی، سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، اور سارا دن سموگ کا ماحول بنا رہتا تھا۔ تو اس بار اللہ کا نے خاص کرم کیا ہوا ہے، فی الحال تو سموگ وغیرہ کچھ نہیں ہمارے علاقے میں۔ تو کیونکہ ہمارے علاقے میں تو ویسے بھی جو ہے نا، اس طرف میں آپ کو دکھا دوں تو آپ کو ان دنوں میں سموگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جن علاقوں میں لوگ یہ جو تنا ہوتا ہے، جیسے یہ ابھی فصل کا جو باقیات ہوتے ہیں اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تو وہ جو باقیات کو آگ لگا دیتے ہیں وہ دھوئیں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گرد و غبار بنا دیتا ہے، موسم ماحول کو خراب کرتا ہے۔ تو ہماری طرف الحمدللہ ادھر کوئی بھی بندہ جو ہے نا اپنے باقیات کو آگ بالکل نہیں لگاتا، بلکہ وہ جو باقیات ہوتے ہیں ان کو بھی سیو کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو مال مویشیوں کے لیے بڑا کام دیتے ہیں۔ تو فی الحال تو موسم بالکل صاف ہے اور دھند کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اللہ پاک ایسے ہی رکھے۔ اور صبح کے ٹائم تو آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں بھی جو صبح سویرے کے ٹائم ہوتا ہے ذرا نمی پڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت ٹھنڈ صبح بھی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی۔ تو سردیوں میں خاصا موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے اس وقت، آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس کے کونے میں سورج غروب ہوتا ہے گرمیوں میں، اور صبح سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، تو گرمیوں میں یہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے گرمیوں میں جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے تو بالکل سر کے اوپر سورج ہوتا ہے، تو سردیوں میں تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو شعاعیں ہیں وہ زمین پر ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ذرا ترچھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اتنا ٹمپریچر نہیں ہوتا سردیوں میں۔ بہرحال سردیوں میں جو دن ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور وہ پرانا وقت جو تھا وہ دور گزر گیا جب لوگ گرمیوں میں پھنسے ہوتے تھے عذاب میں، کہ انہوں نے درختوں کے نیچے سارا دن گزارنا، مال مویشی ڈیروں پہ رکھے ہوتے تھے۔ تو ابھی خاصا بہت چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، ابھی لوگ جناب ڈیروں کے اوپر بھی لوگوں نے بجلی لگائی ہوئی ہے، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، تو ہر بندے کے پاس سہولیات موجود ہے۔ تو گرمیوں کا مہینہ، لیکن یہی پہلے پچھلے کوئی 3-4 سال پہلے یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ زیادہ تھا، ابھی الحمدللہ وہ بھی آل پاکستان میں میرے خیال میں تقریباً ٹھیک ہو چکا ہے۔
تو اتنی گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں رہی. تو باقی وہ وقت بھی تھا جب لوگ یہاں سے زندگی گزار کے چلے گئے, سادہ لوگ تھے اور انہوں نے سادہ زندگی گزاری. اس وقت پانی کی بھی کمی ہوتی تھی. اب ہر جگہ پہ جنابے والا نل لگے ہوئے ہیں, ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں, پمپ لگے ہوئے ہیں, سولر سسٹم آیا ہوا ہے, اس پہ لوگوں نے ٹیوب ویل وغیرہ لگائے ہوئے ہیں, نل لگے ہوئے ہیں. تو بہت زبردست. ابھی تو وہ دیہاتی جو جس کو دیہات بولتے تھے کہ دیہاتی زندگی اب میرے خیال میں وہ بھی نہیں رہی. لوگوں کے جو گھر ہیں وہ یقین مانیں شہروں کی بنسبت آپ دیہات میں جا کر دیکھیں تو بہت لوگوں نے اعلیٰ قسم کے گھر بنائے ہوئے ہیں. وہاں پر بھی لوگوں کے اچھے اچھے گھر ہیں. ابھی دیہاتوں میں بھی ایسے لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں. محلے بہت خوبصورت ہیں, کلین ہیں اور صاف ستھرا ماحول ہے. اور ہماری طرف تو ابھی یہ جو پانی جو پینے کا جو مسئلہ تھا تھوڑا وہ مسئلہ زیادہ آ رہا تھا اس علاقے میں, کیونکہ دیہات میں آپ کو پتہ ہے گندگی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پانی کے جو پینے والا پانی ہے وہ خاصا خراب ہوا ہے. لیکن وہ بھی ابھی بہت بہتر ہے, کیونکہ اب ہر جگہ پہ فلٹریشن پلانٹس لگ چکے ہیں پانی والے. تو کئی لوگوں نے اللہ کی راہ میں کئی پلانٹس لگائے ہیں, کئی لوگوں نے جناب گورنمنٹ کی طرف سے لگے ہیں, کئی لوگوں نے خود اپنے بل بوتے پہ یعنی کہ لگائے ہیں. تو یہاں پر پانی پینے کا بھی ابھی وہ صاف ستھرا نظام ہے. باقی یہ ایک چیز تبدیلی ہے کہ پانی ایک فری چیز ہے جو ہمارے علاقے میں پنجاب میں خاصا فری ملتا ہے آپ لوگوں کو وافر مقدار میں. باقی آپ کسی صوبے میں چلے جائیں تو وہاں پر جا کر رہنے والے لوگوں سے پانی کی قدر پوچھیں کہ پانی جناب وہاں پر گیلن ہوتے ہیں, گیلنوں کے حساب سے وہ پیسے چارج کرتے ہیں. گیلن وہ صحیح طرح سے نہا بھی نہیں سکتے ہیں. پانی پینے کے لیے ان کو بہت دور سے لانا پڑتا ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹینکیوں کے ذریعے جو گاڑیوں کے ذریعے پانی وہاں پہ شفٹ ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو الحمدللہ پھر بھی ہمارے پنجاب میں یہ پانی جو نظام ہے وہ بہت وسیع ہے, بہت کھلا ہے. پانی کی قدر کرنی چاہیے. اور ہم نے سنا ہوا ہے کہ آخری جب جنگیں ہوں گی تو وہ پانی پر ہی ہوں گی. تو کچھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ سابقہ پیچھے 2-3 مہینے پیچھے انڈیا نے ہمارے ڈیم ادھر بنا رہے ہیں, ہمارا پانی بند کیا ہوا تھا. لیکن اللہ پاک ہے جو ہر کسی کو رزق دیتا ہے, کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. تو اتنی بارشیں اس بار ہوئی ہیں کہ تباہی مچا دی بارشوں نے. ہمارے پاس پانی کو سٹور کرنے کے لیے جگہ نہیں تھی. تو باقی پانی کی قدر کرنی چاہیے. اور یہ آخر میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو پھر ویو کروا دیتا ہوں. یہاں پہ جب میں آتا ہوں تازہ ماحول ہوتا ہے اور خوبصورت ویو ہوتا ہے یہاں پر شام کا دیکھنے والا, خاص طور ان دنوں میں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ابھی تک دھند نہیں پڑی اور موسم کلین ہے, صاف ہے, جس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. تو باقی آپ سائڈوں میں دیکھ سکتے ہیں گندم اس وقت نکل چکی ہے اور ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا جو پانی لگانے کا وہ سسٹم ہے وہ ہر کسان نے شروع کر دینا ہے. اور آہستہ آہستہ جناب والی یہ جو سبزہ ہے پھر یہ براؤن کی شکل اختیار کر لے گا. یہاں پر گندم پک جائے گی, پھر وہ پروسیس ختم ہو جائے گا, پھر نیکسٹ جناب فصل آ جائے گا. تو اس طرح فصل ابھی لگتے رہیں گے. لیکن جب فصل لگاتے ہیں تو لگاتا کوئی ہے اور جب وہ پکتا ہے تو پتہ نہیں کوئی بندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کئی لوگوں کی قسمت میں فصل نصیب ہوتا ہے, کئی کو نصیب نہیں ہوتا. باقی گڈ ہو گیا میرے تمام دوستوں کو, تمام ویورز کو, جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں. لاسٹ میں آپ لوگوں سے دلی طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جناب میرے چینل کو لازمی سبسکرائب ماریں, لائک کریں, کمنٹس کریں, کیونکہ میرے چینل کی ریچ بہت خراب ہو گئی ہے. کافی 1-1.5 مہینہ میں سے آؤٹ رہا ہوں, تو صحیح ریگولر میں نہیں رہا ہوں چینل کے اوپر, جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اور چینل کی کافی ریچ خراب ہوئی ہے. تو اتنے اچھے ویو نہیں آ رہے. شاید یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے یا کسی اور یوٹیوبروں کے ساتھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال لاسٹ میں آپ دوستوں سے دلی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیا کریں. باقی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معذرت. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.